سفر میں زمانے جاہلیت چونکہ عرب کے لوگ سفر کو برا سمجھتے تھے اور سفر میں کہتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، برائیاں اترتی ہیں اور لوگ جو برائی میں ملوث ہوتے ہیں، بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ عرب تک کی سوچ تھی، لیکن عرب میں جب نبی محتشم آ گئے تو نبی محتشم نے فرما دیا کہ الو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ الو جو منحوس سمجھتے ہو منحوس نہیں ہے اور سفر بھی منحوس نہیں ہے۔ نبی محتشم نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ جو تمہاری سوچ بنی ہوئی ہے میرے صحابہ کہ تم میرے طریقے پر چلتے ہو، سن لو، جو سفر کو جو منحوس سمجھتے ہو سفر منحوس نہیں ہے۔ سفر میں خیر و برکتیں اترتی ہیں کیونکہ سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی پردہ فرمایا، لیکن ہماری نظر میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، تو ہم انہیں مردہ نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ 63 سال کی عمر سے عمر تک نبی محتشم ہر ایک کو دکھا کرتے تھے، 63 سال کی عمر کے بعد اب عاشقوں کو دکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے اور باقی کچھ فرق نہیں ہے۔ نبی محتشم جس طرح سے پہلے تھے موجود اب بھی موجود ہیں، جس طرح سے پہلے حاضر و ناظر تھے اب بھی حاضر و ناظر ہیں۔ تو اب ہم مائے سفر جس طرح آتا ہے تو ہم جو ہے بدشگونی میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اچھا کام کریں گے تو وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شادی بیاہ کا کوئی وقت کر لیا اس میں یا سگائی وغیرہ کر لی تو اب وہ تکمیل کو نہیں پہنچے گی، اب جو ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آنی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو آزاد کیا ہے، کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ تم آزاد ہو، چاہے تو اپنے لیے دین کو آسان بنا لو، چاہے تو اپنے لیے دین کو ہارڈ بنا لو۔ بنی اسرائیل کو جو گائے کا واقعہ تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اگر وہ گائے لا کر کے ذبح کر دیتے تو حق ادا ہو جاتا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے سوال پر سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، گائے پتلی ہو یا موٹی ہو، گائے کس طرح کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ اب جس طرح سے سوال کرتے گئے ان پر دین جو ہے ان پر وہ مسئلہ ہارڈ ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا ہارڈ بنا لیا پوچھ پوچھ کر کے کہ اب وہ گائے صرف ایک تھی۔ اب جس کو معلوم چلا کہ ان کو ضرورت ہے گائے کی تو اس شخص کے بھی اب بھاؤ بڑھ گئے۔ تو ہار کس نے بنایا؟ ہار اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے فرما دیا گائے ذبح کر دو، بس گائے لاتے ذبح کرتے تھے، کام ختم ہو جاتا، معاملہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں، سوال پر سوال پوچھتے گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے بھی ان کے جواب دیتے گئے کہ تم اور پوچھ رہے ہو، لو اور پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نبی کو جو وقت کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پریشان کر رہے تھے، اور جب محبوبوں کو پریشان کیا جاتا ہے تو انسانی تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبوب کو پریشان کرے یا محبوب کو گالی دے تو اس کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے انسان، یہ انسانی سوچ ہے۔ لیکن اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے اس کی سوچ کیا، اس کو سوچ کہنا بھی اس کے لیے گناہ ہے کہ اسی نے سوچ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہر حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ سفر ہمیں دیا کہ نبی محمد نے فرما دیا کہ سفر منحوس والا مہینہ نہیں ہے، تو ہم جو اس سفر میں بدشگونی کا گمان کرتے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ ہماری سوچ سے نکلنا چاہیے، اور اگر اس میں اور بھی گناہ کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ ورنہ وہی پہلی والی بات کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسا ہی کیا ہے تو پھر ان کو بھی بیچاروں کو ان کو عذاب مل رہا ہے قبر میں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، اور تم یہاں پر اپنی جہالت والی سوچ لے کر کے علماء سے دوری لے کر کے اپنے دین میں ایک نئی چیز لا رہے ہو، اور یہاں سے اگر کوئی شخص تمہیں دیکھ کر کے اس کام کو انجام کرتا ہے تو اب تمہارے مرنے کے بعد جب تک وہ کام کرے گا تمہیں قبر میں عذاب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور اللہ کے رسول جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر اپنی سوچ دین میں لاؤ گے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا، اگر شریعت میں عقل کام کرتی تو میں خف کا مسا اوپر نہیں نیچے قرار دیتا۔ خف
جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان پر اوپر سے مسا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں عقل کا استعمال ہوتا تو میں خف پر نیچے سے مسا قرار دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان چلتا ہے تو گندا نیچے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، رسول اللہ کی حکمت ہے کہ اوپر مسا کرنا ہے تو اب اوپر ہی مسا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ مسلمان اور بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے اور بھی ہیں، پر پتہ نہیں خاتمہ کس پر ہوتا ہے۔ ہم یہاں 30 10 40 قرآن خوانی اس کے نام کی میلاد محفل سجاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی پر مرا ہے، اس کا حشر وہی جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دین میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس میں گناہ ہو۔ اور ایک بات اور کہ اسلام میں کوئی بھی چیز بدشگونی نہیں ہے، اس بات کو خاص خیال رکھ لیں۔ مائع سفر ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط ہو جائے۔ اسلام امن و امان والا دین ہے، اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرما دیا کہ اسلام میں کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر آپ کو اجر نہیں ملے گا، وہ پھر آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، لیکن بدشگونی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے مائع سفر کو لے کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائع سفر خیر و برکت والا مہینہ ہے، سفر المظفر سفر الخیر، یعنی کہ برکت والا مہینہ، فضل والا مہینہ۔ تو ہمیں جو ملا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے دین میں نہ بڑھائیں، جو کچھ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا اسی پر ہم عمل کریں۔